ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، شارح کہتے ہیں ہم کفار حال، یعنی یہ جملہ حالیہ ہے، جملہ اور ماتو میں کافروں کی حالت بیان، ان کی جو مر گئے کفر کی حالت میں، جو مر گئے حالت میں، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام یعنی ہم مستحق ذالک فی الدنیا والآخرہ، یعنی اس کے وہ دنیا اور آخرت میں مستحق ہیں، یعنی لعنت کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رب کی رحمت سے دور، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والناس، اور یہاں فرمایا والناسی، کیا فرمایا؟ والناسی، قیل عام، کہا عام ہے، کیا؟ یعنی جمیع لوگ، وقیل المومن، اور بعد نے کہا مومن ہی ہے، کہ مومن اور فرشتے اور اللہ کی لعنت، مومنین کے، فرشتوں کی اور مومنین کی لعنت، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ای لعنت، لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یا آگ میں رہیں گے، کس میں؟ جہنم میں رہیں گے، جو لعنت کا مدلول ہے، لعنت کا مدلول ہے، تو علیہ، اس پر ہمیشہ رہیں گے، اس پر ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، طرفت عین، آنکھ کے جھپکنے میں بھی، آنکھ کے، استغفر اللہ، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ ینظرون، انظر ینظر، انذار سے ہے، کس سے ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ امہال، مہلت دینا، تو لا ینظر، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی یمہلون لتوبۃ، توبہ کے لیے انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، توبہ کی نہیں، ان پہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، آپ کو یہ توبہ کرنی ہے تو نہیں، نہ معذرت سنی جائے گی، نہ معذرت کے لیے ڈیل دی جائے گی، سمجھ آ گئی اس کی؟ اب یہاں دیکھیں حاشیہ نمبر 17 بھی دیکھیں، جو فرمایا وَهُمْ مستحق، کیا؟ وہ اس لعنت کی دنیا آخرت میں مستحق ہیں، جو کفر پہ مرے، کفر پہ، حاشیہ میں کہتے ہیں وَهُمْ استحق ذالک، وہ اس کے مستحق ہوئے، اشارہ کیا اس کے ساتھ تکرار کی دفع کرنے کی طرف، اشارے نے، یعنی پیچھے بھی تو لعنت کا ذکر ہے نا، لعنت کرنے والوں کی ان پہ لعنت ہے، لعنت، اور پھر آگے پھر فرمایا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب کی لعنت، تو یہ تو تکرار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو یہ ٹھیک ہے ایک بات کو دوسری دفعہ کرنا، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتے بلا فائدہ ہو، سوچ بھی، تو شاعر نے کہا پہلے ذکر کیا ہے اور دوبارہ جو ذکر کیا ہے، اس سے یہ بیان ہے کہ وہ اس کے مستحق ہوئے، کیا ہوئے؟ بولو ذرا، کیا ہوگی اس کے؟ تکرار کے دفع کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ مراد باللعن فیما سبق حصول بالفعل، مراد جو پیچھے ذکر ہوئی لعنت سے کیا مراد ہے؟ جو پہلے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، جس کا حصول بالفعل سبقت لے گیا ہے، جس کا حصول، یعنی وہ ان کو ملی، وہ ان کو لعنت ملی، اور یہاں جو مراد ہے کہ فرشتے اور انسان سارے کی لعنت، مراد اس جگہ وہ مستحق ہیں، اب سمجھ آئیے؟ پہلے یہ ہے کہ پہلے لعنت ملی، لعنت ان پہ واقع ہوئی، اب دوسرا یہ ہے کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، فرق آیا کہ نہیں؟ مستحق ہے، مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا، آپ انعام کے مستحق ہیں، تو انعام مل گیا آپ کو، لیکن مستحق ہیں۔ میں کہتا ہوں ریحان صاحب محنت کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، تو یہ انعام کے مستحق ہیں، حق دا ملا، تو اگر میں کہوں کہ میں انعام دے دوں تو پھر کہوں گا مستحق ہیں، بھی تو یہ کہوں گا کہ جو انعام دیا اس کے مستحق تھے، انعام مل گیا۔ تو پہلے لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں، لعنت مل گئی تو وہ تھا بالفعل حاصل ہوئی، بالفعل۔ اب دوبارہ جو فرمایا تو اب تکرار یہ نہیں ہے، تکرار یہ دفعہ کی بات، یہاں یہ شارع نے مستحقوں کا لفظ ذکر کر کے اس کو دور کر دیا کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ پہلے واقع ہوئی، اب یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں اس لعنت کے مستحق ہیں، یہ مستحق ہیں جو اس حالت میں مر گئے، جو اس حالت میں مر گئے، تو وہ کس کے مستحق کے حق رکھتے ہیں کہ ان پہ لعنت کی جائے، ان پہ۔ اب آگے دیکھیں، پھر کہتے ہیں ھذا بیان لدوامہ الثبوتی بعد بیان دوامہ التجددی، اب کہتے ہیں یہ بیان ہے دوام ثبوتی کا، کس کا؟ یعنی جو پیچھے ذکر ہوئی لعنت وہ بھی
یہ لعنت ہے وہ بھی، لیکن اس کا دوام تجددی ہے، اس لعنت کا دوام یعنی ہوئی ختم پھر ہوئی ختم، یہ ہے تجددی. کیا ہوتی ہے؟ یہ اس میں دوام نہیں ہے، لعنت ہوئی اور ختم، لعنت. تو اس کو کہتے ہیں کہ لعنت کا دوام تجددی ہے. تو پہلی آیت میں لعنت کا جو دوام ہے تجددی اس کا بیان ہے، اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ فرشتوں کی بھی ان کی بھی لعنت ہے، یا لعنت ثبوتی کا دوام کا بیان ہے، لعنت ثبوتی کے دوام کا بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ لعنت ہمیشہ، لعنت یہ نہیں کہ ایک لمحہ کے لیے ختم ہو جائے. ایک تو جو پہلے ذکر ہوئی وہ کیا ہے؟ حدوثی. وہ کیا ہے؟ ہوئی ختم. حدوثی نہیں ہوتا نا، پیدا ہوا پھر ختم. لیکن دوسرا جو ذکر کیا کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور جمیع لوگوں کی ان پہ لعنت، یہاں لعنت سے مراد لعنت دائمی ثبوتی ہے، یعنی ہمیشہ ہی ان پہ لعنت ہے. اب سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہاں اس کا بیان ہوا، یہاں اس کا بیان ہوا. تو اور بعد نے کہا کہ اول یہ ہے کہ ان کی زندوں پہ لعنت، ان کی زندوں کی، اور یہ ہے ان کے مردوں پہ لعنت. ان کے یعنی ادھر آیا کہ مر گئے تو کفر کی حالت میں، تو بعد نے کہا کہ پہلے جو لعنت تھی زندوں پہ، اور یہ جو بعد میں ہے ان کے کافر جو مر گئے ان پہ لعنت ہے، ان پہ یہ بعد نے کہا ہے. آگے فرمایا کہ علیہا باللعنتی علی النار، وہ لعنت کے ساتھ جہنم پر ہمیشہ رہیں گے. یہ جو لکھا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے یا جہنم میں. سوال یہ کہ ہاں ضمیر آگ میں، تو ہاں کا ضمیر کا مرجے، پیچھے نار ہے ہی نہیں پیچھے، تو شارع نے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ نار جو ہے نا یہ مدلول ہے لعنت کا، یعنی لعنت اس پہ دلالت کرتی ہے. لعنت مطلب کیا؟ لعنت کے ساتھ، لعنت کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کیا؟ یعنی جو لعنت ہے تو لعنت جہنم میں ان کے ساتھ ہی رہے گی، جہنم ان پر لعنت جہنم میں برستی رہے گی. مطلب کیا؟ فَإِنِ اسْتِقْرَارُ الطَّرْدِ عَنِ الرَّحْمَةِ يَسْتَلْزَمُ دُخُولَ النَّارِ. مطلب یہ ہے کہ رحمت سے دور کرنا کا استقرار، رحمت کے سے دور کرنے کا استقرار یہ جہنم میں داخل ہونے کو لازم کرتا ہے. یعنی جس پہ دائمی لعنت رہے گی، دائمی، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہونے کا حق رکھتا ہے، جہنم میں، اور جہنم میں داخل ہونا اس کو لازم ہے، جہنم میں. تو جب کہا کہ ان پہ ہمیشہ لعنت رہے گی، تو پھر جب ہمیشہ لعنت رہے گی تو پھر یہ لازم کرتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو جہنم میں داخل ہوگا تو پھر اس پہ لعنت رہے گی. واللہ تعالی عالم بالصواب. تو اس میں جو بات ہوئی لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، تو ایک لمحہ بھی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، آنکھ جھپکنے میں بھی انہیں مہلت نہیں ملے گی. اگلی دیکھیے ونازل لما قالوا صف لنا ربک، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب انہوں نے کہا ہمارے رب کی صفت بیان کیجیے ہمارے لیے، اپنے رب کی ہمارے لیے صفت بیان کیجیے. تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا خدا المستحق للعبادت منکم، کہ وہ تم میں سے عبادت کا حق رکھتا ہے، عبادت کا یعنی وہ معبود برحق ہے، معبود برحق ہے، ایک خدا ہے. لا نظیر له فی ذاتہ، اس کی ذات میں بھی اس کی کوئی مثل نہیں، لا فی صفاتہ، اس کی صفات میں اس کی کوئی مثل نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی معبود برحق ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان رحمت فرمانے والا. اس میں آپ دیکھیں یہ حاشیہ 20 21 22 اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ نازلہ ای بمکہ، یہ آیت مکہ میں اتری، کیونکہ یہ آیت اور جو اس کا مابعد ہے وہ مکیہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بھی اور اس کا مابعد بھی. اگرچہ صورت مدنی ہے، صورت مدنی ہے، لیکن یہ آیت اور جو اس کے مابعد آ رہا ہے یہ مکی ہے. کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو نزول مکہ میں ہے اس کی بھی آیت آ جائے، تو یہ آیت اور اس کا مابعد کیا ہے؟ مکیہ ہے. جب مشرکین عرب نے کہا، مشرکین عرب نے کہا، اور وہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے،
کتنے کی؟ اذا کا یعبدون ثلاثہ مئۃ و ستین صنما، وہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، حول الکعبہ، جو کعبہ کے ارد گرد تھے، کعبہ کے ارد گرد بت تھے 360، اور مشرکین عرب ان 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب کی صفت بیان کیجئے، تو فرمایا تمہارا خدا ایک خدا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، یہ جھوٹے خدا بنائے ہوئے ظالم تم نے جنہیں پوج رہے ہو، بس ایک ہی معبود برحق ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہے۔ تو سورۃ اخلاص نازل ہوئی، یہ بھی، اور سورۃ اخلاص بھی ان کے رد پہ نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور 22 نمبر پہ دیکھیے، مستحق للعبادہ، جو شاعر نے کہا مستحق للعبادۃ منکم، اشارہ کر دیا اس طرف کہ توجیہ الحکم بالوحدۃ ما تعدد الالہ، یعنی حکم وحدت کے ساتھ، حکم کی توجیہ کی طرف، ما تعدد الالہ، ما یعنی کئی خدا کے ہونے کے ساتھ، وحدت کے ساتھ حکم کی وضاحت کر دی ہے، حکم کی وضاحت کر دی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اب دیکھو الہ جمع ہے، الہ کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو الہکم، اور اس کی جو حکم بیان کیا کس کے ساتھ؟ وحدت کے ساتھ۔ الہ متعدد، اور آگے وحدت کے ساتھ اس کی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، بس وہ نہیں ہے جو تم، وہ جھوٹے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، آپ تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ آخری بات ذہن میں رکھیں، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ واحد، الہ واحد میں الہ مبتدا کی خبر ہے، الہ کس کی خبر ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ مبتدا نہیں ہے، اور الہ اس کی خبر ہے، اور واحد الہ کی صفت ہے، واحد۔ قوله الا هو المستثنى، فما الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، تو اب دیکھو لا الہ الا حرف استثناء ہے، حرف، اور اس کے بعد جو واو ہے وہ مستثنیٰ ہے، اور اس سے پہلے مستثنیٰ منہ، تو کہتے ہیں یہاں یہ جو مستثنیٰ ہے فی موضع رفع بدلا من موضع لا الہ، کہتے ہیں یہ رفع کی جگہ میں لا الہ الا کی جگہ سے بدل ہے، لا الہ الا کی جگہ سے۔ اب لا الہ کے بعد جو خبر ہے وہ معذوف ہے، خبر معذوف ہے، تو کہتے ہیں لا الہ کی جگہ سے یہ کیا ہے؟ رفع۔ اب لا الہ کی جگہ مرفوع محل ہے، مرفوع، تو پھر یہ بھی مرفوع ہے، لا الہ الا ہو، تو دیکھو مرفوع آیا، تو اس کی جگہ سے بدل ہے، کس سے؟ آپ پڑھیں گے، ذرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہی ہے جس پہ لا داخل ہوتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن یہاں لا الہ میں الہ نکرہ ہے، الہ جگہ رفع کی ہے، جگہ، تو اس سے بدل ہے، اس سے اگر الہ پہ بدل بنائیں گے تو پھر تو نصب آئے گا، فتح آئے گا، لیکن کہتے ہیں جگہ سے بدل ہے، لہذا لا الہ الا ہو، تو یہ جو ہوا مستثنی ہے یہ مرفوع ہے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَوْضِعَ لا، کیونکہ وہ لا کی جگہ ہے، کس کی؟ کہ لا کی جگہ مرفوع ہے، تو اس جگہ سے یہ ہوا بدل ہے، مستثنی بدل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں، اور اس میں جس نے عمل کیا، اس میں وہ رفع بالابتداء ہے، وہ رفع یعنی لا الہ کے بعد جس نے عمل کیا وہ جگہ ابتدا کی ہے، تو وہ مرفوع محلن ہے، تو ہوا کا وہ بدل ہوا، اس سے بدل بنا، تو یہ بھی مرفوع محلن ہے۔ وقول الرحمن، اب سوال ہے کہ الرحمن مرفوع ہے، الرحیم مرفوع ہے، تو یہ کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ بدل ہے ہوا سے، کس سے؟ ہوا مرفوع ہے نا، تو یہ مبدل منہ ہے، اور رحمان کیا ہے؟ بدل ہے، اور رحیم بھی کیا ہے؟ بدل ہے، یہ ایک ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں شاعر نے نکالا اس میں محذوف ہوا، کیا نکالا ہے؟ تو یہ مبتدا محذوف ہے، اور رحمان الرحیم اس کی دو خبریں ہیں، وہ بڑا مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔